حالیہ دنوں میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے والے 5 افراد سمندر کی ہزاروں فیٹ گہرائی سے باہر نہیں آ سکے۔ اوشن گیٹ کمپنی کی اس ٹائٹن نامی سب میرین کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سمندر 5 انسانی جانیں نگل گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتانے والے ہیں۔ اگر ہم ان 5 افراد کی بات کریں تو ان میں ہیمش ہارڈنگ جن کی عمر 58 سال تھی اور یہ جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں ٹریول کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسٹاکٹن رش جن کی عمر 61 سال تھی اور وہ اوشن گیٹ کمپنی کے CEO اور فاؤنڈر تھے۔ پال ہنری جن کی عمر 77 برس تھی اور وہ اس سے پہلے بھی ٹائٹینک کے ملبے کے پاس وزٹ کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹا شہزادہ داؤد جن کی عمر 48 برس تھی اور وہ اینگرو کے وائس چیئرمین تھے، اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان داؤد اس ایڈونچر کا حصہ تھے۔ تو یہ بات ہے 16 جون 2023 کی، جب اس ایڈونچر کا آغاز سینٹ جون پورٹ نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے شروع ہوا، جس کے بعد 17 جون 2023 کو ایک برطانوی ارب پتی ہیمش ہارڈنگ جو کہ اس سب میرین میں جان کی بازی ہار گئے، انہوں نے فیس بک پر پوسٹ لگائی کہ نیو فاؤنڈ لینڈ میں اس سال پچھلے 40 سال میں سب سے برا موسم ہے، اس وجہ سے ٹائٹینک کے ملبے تک جانے کا یہ مشن اس سال کا پہلا اور آخری مشن ہوگا۔ اس کے بعد 18 جون کو ایسٹرن ٹائم کے مطابق صبح 4 بجے سب میرین کو اپنے سفر کا آغاز کرنا تھا، لیکن 4 گھنٹے کی تاخیر سے یہ سب میرین صبح 8 بجے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے اور اس نے اگلے 2 گھنٹے میں 13,000 فٹ یعنی کہ 4,000 میٹر گہرائی میں جانا تھا۔ اس سب میرین کو سینٹ جون پورٹ سے 644 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں جانا تھا۔ سب میرین کے سمندر میں اترنے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد یعنی کہ صبح 9:45 پر سرفس ویسل اور سب میرین کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ US کوسٹ گارڈ کے مطابق اس سب میرین نے سمندر میں جانے کے بعد دوپہر 3 بجے یعنی کہ 7 گھنٹے بعد سمندر سے باہر آنا تھا، لیکن ٹائٹن واپس آنے میں ناکام رہی۔ ٹائٹن کے ساتھ رابطہ منقطع ہونے کے بعد دنیا کے سامنے نام نہاد آپریشن کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ سب میرین میں 96 گھنٹے یعنی 4 دن کی آکسیجن موجود ہے، جس کے بعد دنیا بھر کے لوگ ان 5 افراد کی واپسی کی دعائیں کرنے لگے، لیکن ماہرین کے مطابق نہ ہی کسی سرچ آپریشن کا فائدہ تھا اور نہ ہی وہ 4 دن تک سمندر میں رہے ہیں، کیونکہ سمندر کی گہرائی میں جانا خلا میں جانے سے بھی زیادہ خطرناک اور مشکل ہے، کیونکہ ہر سیکنڈ جب آپ سمندر میں نیچے جاتے ہیں تو پانی کا پریشر بڑھتا جاتا ہے، اور ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں تقریباً 13,000 فٹ نیچے ہے، جو کہ 4,000 میٹر کے برابر ہے، اور 4,000 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ گہرائی 4 کلومیٹر یا 2.5 میل کے برابر ہے، اور اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5,800 PSI ہوتا ہے، اور یہ اتنا پریشر ہے کہ اس کو انسانی جسم کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے بتایا کہ سب میرین کو ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت چاہیے تھا، اور اس کا رابطہ سرفس سے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد منقطع ہوا، یعنی سب میرین ٹائٹینک کے ملبے کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، اور اس گہرائی میں رابطہ ٹوٹنے کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا، لیکن ہر گزرتے منٹ کے ساتھ پریشانی بڑھتی گئی۔ US اور کینیڈین ٹیمز نے اس سارے ایریا میں سرچ آپریشن شروع کیا، اور سونار سکریننگ سے سمندر کے اندر بھی تلاش شروع کی گئی، اور اگلے 48 گھنٹے میں ٹائٹن کا کچھ اتا پتہ نہیں چل سکا، لیکن 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیمز کو پانی کی گہرائی سے کچھ آوازیں سنائی دی، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد یہ بھی فالس الارم ثابت ہوا، جس کے بعد 22 جون کو ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا، اور وہاں سے ایسے مناظر سامنے آئے کہ ہر آنکھ کو اشکبار کر گئے۔ سمندر کی سطح سے یہ پتہ چلا کہ ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک کے ملبے سے صرف 1600 فیٹ کے فاصلے پر پڑا ہے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ 18 جون کو جب صبح 9:45 پر سب مرین اور سرفس ویسل کا رابطہ منقطع ہوا، تو یہ صرف رابطہ منقطع نہیں تھا، بلکہ 9:45 پر ہی وہ سب مرین سمندر کی گہرائی میں پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی، جس وجہ سے 5 لوگ ایک ہی لمحے میں لقمہ اجل بن گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پینڈنگ تھا اور ہونا ہی تھا، کیونکہ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش نے 2021 میں یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے ہوئے کچھ غلطیاں کی ہیں اور نئے تجربات کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹائٹن کو سٹیل کی بجائے
ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنا کر سٹیل کو ریپلیس کرنے کا تجربہ کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے کچھ بھی ایویڈنس موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ٹائٹن کو سمندر میں تقریباً 1000 PSI تک بھیجا گیا اور ٹائٹن اس ٹیسٹ میں کامیاب رہی۔ لیکن جب 2019 میں ٹائٹن کو سمندر کی گہرائی میں اسی طریقے سے بھیجا گیا اور 5 لوگوں کو کیری کر کے یہ سب مرین ٹائٹینک کے ملبے تک گئی، تو اس وقت اس میں موجود ایک بزنس مین کارل سٹینلے کے مطابق جیسے ہی ٹائٹن سمندر کی گہرائی میں جا رہی تھی تو ٹائٹن کی باڈی پر کریکس پڑ رہے تھے اور ان کریکس کے پڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور ٹائٹن کامیابی کے ساتھ ٹائٹینک کے ملبے سے واپس آ گئی۔ لیکن 2023 میں ٹائٹن پانی کا پریشر برداشت نہیں کر سکی اور پھٹ گئی۔ لیکن اس حادثے کے بعد اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مشن ختم ہو جائیں گے تو اس کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کبھی بھی اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیونکہ اگر انسان ایک ناکامی کے بعد پیچھے ہٹتا تو آج جہاز موجود نہ ہوتے۔ پاکستان کہانی سے فی الحال اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پاکستان کہانی کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔